بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگی، یعنی ہمارا مذہب آگے ہوگا اور وہ حدیث مرجوح ہوگی، راجح ہمارا مذہب ہوگا اور حدیث مرجوح ہوگی۔ اعوذ باللہ، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ ہیں اس دور کے فقیہ، کہہ رہے ہیں یا تو اس صحابی کا مذہب شافعی مذہب رہا ہوگا۔ عقل دیکھیں آپ، صحابہ کے درمیان میں شافعی مذہب تھے، اور میں سمجھتا ہوں اگر امام شافعی صحابہ کے دور میں تھے تو امام ابو حنیفہ تو حضور سے پہلے رہے ہوں گے، کیونکہ 150 سال کے بعد امام ابو حنیفہ کی وفات ہوتی ہے اور سن 150 میں اور امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث؟ سنیں کیوں یہ تعویل یہ کر رہے ہیں، معلوم ہے؟ اس لیے کہ حنفی مذہب کا یہ قانون ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ حنفی مذہب کا اصول ہے۔ اب صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، تیر پہ تیر آ رہے ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، کوئی تبلیغی گمراہ ہو سکتا ہے کوئی تبلیغی غیر مقلد ہو سکتا ہے، وہابی ہو سکتا ہو جائے، کیوں؟ ارے ہمارے مولانا نے تو بتایا ہے کہ وہ خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جائے، اور یہاں صحابی تیر پہ تیر کھائے جا رہے ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، پھر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو صحابی افضل کہ ہمارے مولانا کا فتویٰ افضل؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی تبلیغی گمراہ ہو جائے، گمراہ ہمیں صحیح راستے پہ آ جائے۔ ہاں، ان کے نزدیک گمراہ ہیں نا، جو قرآن حدیث مانے وہ گمراہ ہیں، وہ بے مذہب ہیں، بددین ہیں، غیر مقلد ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تبلیغی صحابی کے نقش قدم پہ چلنے لگے، اس لیے شیطان نے چال چلی اور کیا کہا؟ تعویل کرو، کیا؟ اس صحابی کا مذہب وہی رہا ہوگا، شافعی کا۔ کیا؟ کیونکہ ہمارے امام کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا تو اس کو خبر نہیں رہی ہوگی، یا تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، حضور چونکہ مجلس میں تشریف فرمانا تھے اس لیے اپنی مرضی سے کیا ہوگا، نعوذ باللہ۔ اب اس شیخ الحدیث کو کوئی سمجھائے اور ان سے کہے کہ حضرت خون کے ناقض الوضو ہونے کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، کہ خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون نکلنے سے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اور پھر ان کا یہ فرمانا حضرت کا، یہ کہتے ہیں نا تبلیغی جماعت والے، ہم اللہ رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم قرآن حدیث کی طرف تو دعوت دیتے ہیں۔ پیارے، جب تم قرآن حدیث کی طرف دعوت دیتے ہو تو پھر یہ فقہی مسئلہ تم کو بیان کرنے کی بیچ میں کیا ضرورت پڑی؟ اس کا مطلب ان کے اندر فرقہ واریت چھپی ہوئی ہے، یہ اپنے فرقوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو۔ جہاں بھی کہیں حدیث کے اندر کوئی مسئلہ ان کے مسئلے سے ٹکرائے وہ ڈنک مار دیا، وہاں پہ یہاں ڈنک مارا ہے، ایک مثال نہیں ہے، اور آؤ میں آپ کو بتاؤں، یہی حضرت زکریا صاحب شیخ الحدیث ہیں۔ اٹھاؤ صفحہ 172 میں صحیح بخاری کی روایت، صفحہ 172 میں حضرت نے تعویل کی ہے، دیکھو حکایات صحابہ میں صفحہ 172 واقعہ ذکر کیا ہے۔ کیا؟ میرے تبلیغی بھائیوں سے میری یہی گزارش ہے کہ تم اس کتاب کو پڑھو۔ صفحہ 172 میں ایک لمبا واقعہ ہے، بہرحال وہ واقعہ میں نہیں بیان کرنا چاہتا، عمرو ابن سلمہ کا واقعہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کہ 6-7 سال کے تھے وہ، جو اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے، 6 سال ان کی عمر تھی اور اپنی قوم کو کی وہ امامت کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ کیونکہ یہ مسئلہ حنفی مذہب کے خلاف ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ مسئلہ حنفی مذہب کے خلاف ہے۔ حنفی مذہب میں یہ ہے کہ بالغ ہونا چاہیے، 6-7 سال کا آدمی نہیں پڑھا سکتا ہے نماز کو۔ چنانچہ ان کی وکالت فرماتے ہوئے حضرت زکریا صاحب کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہتے ہیں کہ بچہ کی امامت کا مسئلہ، یہ میں دیوبند کے شیخ الحدیث سے حدیث سمجھ رہا ہوں، سنو، اور آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیوبندی کس طرح حدیث سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھ کہ رہا بچے کی امامت کا قصہ، یہ مسئلہ کی بحث، یہ مسئلے کی بحث ہے، جن کے نزدیک جائز ہے ان کے نزدیک تو کوئی اشکال ہی نہیں، اور جن کے نزدیک جائز نہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے انہی لوگوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، بچے اس حدیث میں مراد نہیں ہیں۔
یعنی مسئلہ یہ تھا، حضرت عمر ابن سلمہ کی یہ قوم حضور کے پاس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے. حضور نے کہا جاؤ تم میں جو سب سے زیادہ قرآن یاد کیا ہو وہ تمہاری نماز پڑھائے گا. جب یہ لوگ لوٹے تو اس میں جو عمر ابن سلمہ تھے وہ قرآن ان کو زیادہ یاد تھا، بہت زیادہ، سب سے زیادہ یاد تھا. تو وہ جو تھے ان کو قوم نے کہا کہ چلو بھائی آپ کو زیادہ یاد ہے اس لیے آپ نماز پڑھائیں. اور وہ بہت لمبی حدیث ہے، بیچارے غریب تھے، کپڑے پھٹ جاتے تھے اور پیچھے سجدہ کرتے تھے تو کھلا رہتا تھا. تو عورتوں نے کہا کہ اے قوم کے لوگوں اپنے امام کو کم از کم کپڑے تو دے دو. تو انہوں نے ان کو کپڑا نیا لا کر کے دیا. تو انہوں نے کہا کہ جتنا خوش میں اسلام لانے کے بعد ہوا تھا اتنا ہی خوش اس کے بعد مجھے کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی جب مجھے نیا کپڑا لا کے دیا گیا تو مجھے کتنی خوشی ہوئی تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھاتے تھے. زکریا صاحب کہتے ہیں کہ حضور نے انہیں کہا تھا کہ تم میں جو ہو وہ پڑھائے، تم میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ پڑھائے. ان کو تھوڑی کہا تھا، وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے جو 7 سال کے تھے، ان کو ان لوگوں نے امام بنایا تھا. گویا حدیث ان لوگوں نے نہیں سمجھی، 15 صدی کے بعد میں زکریا صاحب کی سمجھ میں زیادہ آ گئی. یہ دیوبند کی درسگاہ ہے، نہیں سمجھے آپ لوگ بھی نہیں سمجھے، سمجھ گئے؟ یعنی ان کی سمجھدانی 1500 سال کے بعد میں زیادہ وسیع ہو گئی دارالعلوم دیوبند کی. اور جو صحابہ نے اپنے 6-7 سال کے بچے کو جسے قرآن یاد تھا زیادہ اس نے نماز پڑھائی، وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، وہ حدیث نہ سمجھ سکے. یہ 15 صدی کے بعد زکریا صاحب دیوبند کے انہوں نے سمجھا. اور سنیں ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں، یہی واقعہ نہیں ہے بلکہ اسی حکایت صحابہ 185 اور 186 کے اندر یہ دیکھیں آپ، 185 اور 186 کے اندر انہوں نے واقعہ بیان کیا ہوا ہے. 2 حدیثیں بیان کی ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت مالک ابن سنان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے خون پی لیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جہنم سے نجات کی خوشخبری سنائی دی تھی. اس سے مولانا زکریا صاحب نے یہ ثابت کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ فائدہ فے لکھ کر فساد جڑا ہوا اس میں. جہاں فے لکھا نا وہاں فساد، اس کو کہتے ہیں فائدہ، یہ فساد ہے، یہ فے کی فساد ہے، کہتے ہیں فساد. حضور کے فضلات، پائخانہ، پیشاب وغیرہ سب پاک ہیں. حضور کے فضلات، پیشاب اور پائخانہ وغیرہ سب کیا ہیں؟ پاک ہیں. یہ جب مولانا شیخ الحدیث صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت اس روایت بے سند روایت ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اوپر کسی نے اعتراض کیا کہ حضرت کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند صحیح نہیں ہے. تو حضرت زکریا صاحب شیخ الحدیث نے فرمایا کہ یہ کسی غیر مقلد کا اعتراض ہوگا، غیر مقلد کا اعتراض ہوگا. اٹھاؤ کتاب کا نام میں تمہیں بتاؤں، حضرت زکریا صاحب کی کتاب ہے کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات، صفحہ نمبر 66. اس کے اوپر حضرت نے فرمایا کسی غیر مقلد کا اعتراض ہوگا. گویا جو حضور کے پیشاب کو، پیخانے کو، بول اور براز کو اور منی کو سب کو پاک سمجھے وہ مقلد ہے، اور جو ناپاک سمجھے وہ کیا ہے؟ غیر مقلد ہے. کیا ہم آپ سے نہیں ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اس کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ کسی کو ہم برا نہیں کہتے، کسی کو ہم غلط نہیں کہتے؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں تم کیوں برا کہہ رہے ہو اہل حدیثوں کو اور انہیں غیر مقلد کہہ کے؟ کتنی نفرت تمہارے اس لفظ میں ڈوبی ہوئی ہے کہ کسی غیر مقلد کا اعتراض ہوگا. وہ غیر مقلد بے دین ہوتا ہے، بد مذہب ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ پوچھنا چاہتے ہیں ہم تم سے. یہ کس قدر نفرت پھیلانے والی ٹولی ہے. اور سنیں اور بہت ساری بات اور کیا بتا رہے معلوم ہے؟ ہر ایک کو تو یہ امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام فلاں کہتے ہیں، لیکن اپنے امام کو امام اعظم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم. اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سب سے بڑے امام جنہیں ہم امام اعظم کہتے ہیں وہ مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ امت محمدیہ ان کے امامت کے بعد اب کسی کی امام اعظم پر اتفاق نہیں کر سکتی ہے. یہ امام اپنے شاگردوں میں امام تو ہو سکتے ہیں، حنفیوں کے امام ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہو کہ عالم اسلام کے یہ امام اور جن کو تم نے امام اعظم کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں. اس طرح کا مبالغہ. اور اس کتاب کے حوالے سے یہ چند نمونے جو فضائل حکایات صحابہ کے تعلق سے میں نے آپ کو بتلائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو اور بھی باتیں اس کتاب کے حوالے سے بتاؤں. ابھی میں اس کتاب پہ نہیں آیا ہوں، ابھی تو میں صرف آپ کے سامنے اس جماعت کے جو بڑے بڑے لوگوں نے اس جماعت کو بنایا ہے ان کے ایمان، ان کے عقیدے، ان کی کتابوں کے حوالے سے آپ تک پہنچایا میں نے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں میں مزید کچھ حقیقتیں آپ کے